ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم حاضرین جمعہ، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، لیکن اس آخری مہینے کے جو شروعات کے 10 دن ہیں، یہ سال کے ہی نہیں، دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو افضل ایام الدنیا، یہ لفظ ہے اللہ کے رسول، دنیا کے سب سے افضل دن۔ سال کے 360 دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں، شریعت کی نظر میں ان 10 دنوں کا مقابلہ سال کے باقی 350 دن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو سال میں کبھی اور اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ بھئی رمضان کا مہینہ یقیناً بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت نہیں جو صرف رمضان میں رکھی جا سکتی ہے۔ روزہ ہم باقی دنوں میں بھی رکھتے ہیں، مگر جمرات کو جو رمی ہوتی ہے، جو شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اسی عشرے میں ہوگا۔ حج کے ارکان تو اسی عشرے میں ادا کیے جائیں، قربانی جیسی عظیم عبادت اسی عشرے میں ادا کی جائے، تو شریعت کی جو ٹاپ کی عبادتیں ہیں وہ اس عشرے میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اس عشرے کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے، اس نیکی سے بڑھ کر کے باقی کسی اور دن کی نیکی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے، جو عمل صالح کیا جائے، اس سے بڑھ کر کے کسی اور دن کی نیکی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ،
اے اللہ کے نبی، شریعت کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، بہت اونچا مقام ہے جس کا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں کوئی انسان گیا ہے، اپنی جان خطرے پر لے کر کے گیا ہے، کیا اس سے بھی بڑھ کر کے ثواب ان 10 دنوں کی نیکی کا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کی نیکی ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس انسان کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر کے گیا تھا میدان جہاد میں، فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، اور لوٹا تو اس کا وہ شہید ہو کر کے لوٹا، نہ مال لوٹا نہ وہ خود لوٹا، وہ شہید ہو کر کے واپس آیا، اس کا مقام زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں رمضان کی تو بہرحال کچھ تھوڑی بہت بد ہوتی ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تاک راتوں میں جاگتے ہیں۔ اس عشرے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ عشرہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم جاگتے ہیں 10 تاریخ کو، وہ بھی قربانی کرنے کے لیے جاگتے ہیں۔ سال کے نہیں دنیا کے بہترین دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین ان 10 دنوں کی کیا قدر کرتے تھے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی عبداللہ بن عباس کی، عبداللہ بن عباس سے اس حدیث کو روایت کرتے سعید بن جبیر، جو بہت بڑے تابعی ہیں۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا یہ ذی الحجہ کا جب پہلا عشرہ آتا تھا، جب یہ 10 دن آتے تھے، تو سعید بن جبیر اتنی محنت کرتے تھے، یجتہد ما لا یکاد یقدر علیہ، اتنی محنت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اتنی محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کہا کرتے تھے اطفئوا سرجکم، اپنے چراغوں کی بتی بجھا دو ان 10 دنوں میں، یہ پوری رات اللہ کی راہ میں قیام کرنے میں گزارو۔ ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں، توبہ اور استغفار کریں، گناہوں کی زندگی اگر ہمارے گزار رہے ہیں تو گناہوں کی زندگی سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے بہترین ٹائم اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرنے لگے، ان کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکی میں بدل دیں۔ ان 10 دنوں میں 10ویں دن کو چھوڑ کے باقی 9 دن کا روزہ رکھیں، کوشش کریں کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی بیوی، نام نہیں لیا گیا حدیث میں، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ یہ حدیث روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، پہلا سوموار اور پھر اس کے بعد کوئی 2 جمعرات، 3 دن کا روزہ اللہ کے رسول ہر مہینے میں رکھتے تھے، اور 9 ذی الحجہ کے 9 دنوں کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور اگر ان 9 دنوں میں آپ نہ رکھ سکے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، میں بار بار 9 ذی الحجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ عرفہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہیں۔ تو اب یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ صاحب 9 کے بجائے 8 کو روزہ رکھا جائے، جس دن جو ہے وہاں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن ہم ہندوستان میں روزہ رکھیں۔ یہ تو ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہے، یہ تو آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ حاجی لوگ عرفات میں کب ہوتے ہیں، 100 سال پہلے تو ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی۔ 100 سال پہلے اس حدیث پر لوگ عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے؟ 100 سال پہلے لوگ یہ روزہ کب رکھتے تھے؟ 9 ذی الحجہ کو رکھتے تھے۔ امت نے 1400 سال سے اس حدیث پر عمل ایسے ہی کیا کہ اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھ کر کے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، تو اس کا حاجیوں کے عرفات میں وقوف سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک کے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں احتیاطاً 8 کا بھی رکھ لیا جائے، تو یہ احتیاطاً 8 کا ہی کیوں رکھا جائے، احتیاطاً 1 سے لے کے پورا 9 تک کا رکھا جائے، تو یہ بالکل
غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس روز۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے طاقت دی ہے حج بیت اللہ کی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ حج کا کام بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں حج کو لے کر کے بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ سارے کام نپٹا لیں گے تب حج کریں گے۔ لوگوں کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں میرے بھائی۔ کتنے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کا فارم بھر لیا، فارم ان کا آ چکا، مگر اس کے پہلے کہ وہ حج کے لیے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ حج بیت اللہ کو ٹالنا، دولت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، عمر بھی ہے، لیکن آپ اپنی سہولت کے لیے کہ ابھی ہم حج کر لیں گے تو پھر ایک طریقے سے بندھن میں بچ جائیں گے، ایک ذمہ داری آ جائے گی، تھوڑی بزرگی ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی، یہ سب سوچ کر کے بہت سارے لوگ 40 سال کے ہیں، 35 سال کے، اللہ نے بہت نوازا مگر حج نہیں کرتے۔ پراپرٹی خریدنے کے لیے دولت ہے ان کے پاس، دنیا جہان کے کام کرنے کے لیے دولت ہے، حج بیت اللہ کے لیے دولت نہیں۔ شریعت کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 60 کے پار ہو جاؤ تب حج کو؟ ہم نے حج بیت اللہ کو بھی ایک مذاق بنا کے رکھا۔ حج ایک عبادت ہے، اور عبادت جب فرض ہو جائے تو اس کو بغیر کسی مجبوری کے ٹالا نہیں جاتا میرے بھائیوں۔ حج اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ضرور آپ اس انتظار میں نہ رہیں۔ اور اب تو جو حالات ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، مگر تو کب کس کو کون سی بیماری ہو جائے، کون سی خطرناک بیماری کس کو لاحق ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بستر پڑ جاتا ہے، خطرناک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور چند مہینے چند ہفتوں کے بعد اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ تو حج بیت اللہ کی اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو وہ کام بھی آپ اس عشرے میں کریں۔ اور یہ حج بیت اللہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے حج صحیح طریقے سے کیا، سنت کے مطابق کیا، اور حج کے بعد بھی نیکی کے راستے پر قائم رہے، تو یہ حج آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے۔ تو یہ ہو گیا اس عشرے کے متعلق تھوڑی سی اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اس عشرے میں ایک کام اور کریں، تسبیح و تحلیل، تکبیر کے کلمات، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کے کلمات پکاریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صرف اللہ اکبر کہیں، صرف سبحان اللہ کے، تکبیر تسبیح کے کلمات کثرت سے پکاریں۔ اب اس میں ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تکبیر 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تکبیر مطلق، کہ کسی بھی وقت تکبیر پکارنا ہے، یہ کام تو آپ کو چاند دیکھنے کے بعد سے اسٹارٹ کر دینا، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں دکان میں بازار میں جہاں بھی ہو، تکبیر کے کلمات کو اپنی زبان پر وظیفہ بنا لے، اس کا ورد کرے، تکبیر کے کلمات پکارنا۔ اور ایک ہوتی ہے تکبیر مقید، کہ خاص طور سے نماز کے بعد آپ کو تکبیر کے کلمات پکارنا۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت، اللہ کے رسول سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے صحیح سند سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ عرفہ کے دن سے 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک نماز کے بعد بھی تکبیر کے کلمات کو خاص طور سے پکارا جائے گا۔ اور یہ تکبیر کے کلمات حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں میں جاتے تھے، جب لوگوں نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو بازاروں میں جاتے تھے اور پکارتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اللہ کے رسول کی یہ بھی ایک سنت ہے، لوگ اس پر عمل کریں۔ تو تکبیر و تحلیل کے کلمات کو پکارا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بعد ایک مختصر سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نام ہے جسے اللہ نے قرآن میں ہمارے ہی لیے نہیں، ہمارے نبی کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کمال کے لیے، ان کی خوبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ تم ابراہیم کی پیروی کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی، ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم کے طریقے کو فالو کریں، ابراہیم کے طریقے پر چلیں، ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ کون ابراہیم؟ حنیفہ، جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر کیا ہے، خاص طور سے یہ بات اللہ نے ذکر کی، وہ مشرک نہیں
بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے جب یہ کہہ دیا ابراہیم میرا بندہ ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم پیغمبر ہے، ابراہیم میرا نبی ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اصل میں آج دنیا کی بڑی آبادی ایسی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا فور فادر مانتی ہے۔ مسلمانوں سے بڑی آبادی ہے دنیا میں عیسائیوں کی، کرسچنس کی۔ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اپنا فور فادر مانتے ہیں، اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ یہودی وہ بھی حضرت ابراہیم کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہودیوں کیا بھی شرک ہے، عیسائیوں کیا بھی شرک ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں ابراہیم کا جہاں نام لیا، اللہ نے وضاحت کر دی کہ اے ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے یہودیوں، اے ابراہیم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے عیسائیوں، اور اے ابراہیم کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے مکہ کے مشرکوں، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم تو توحید کا علم بردار تھا۔ اور ابراہیم کی توحید کیسی تھی؟ ابراہیم کی توحید بیدار تھی، ابراہیم کی توحید خالص تھی، ابراہیم کی توحید میں اگر مگر چوں چرا گنجائش نہیں تھی۔ ابراہیم کی توحید میں ابراہیم نے اپنے رب کو رب کہا تو اس پر ڈٹے رہے، آگ میں ڈالے گئے تب بھی ڈٹے رہے، باپ نے گھر سے نکالا تب بھی ڈٹے رہے، قوم نے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تب بھی ڈٹے رہے، اللہ نے بچپن میں بیٹے کو اپنے باپ سے دور کیا تب بھی ڈٹے رہے، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تب بھی ڈٹے رہے۔ ابراہیم پکی توحید والے تھے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی، ویسے تو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر ابراہیم کی جو سب سے بڑی چیز جو نمونہ بنانے کے لائق ہے، اللہ نے 28ویں پارے میں اس کو ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے ہمارا بندہ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی۔ جب ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں نے اپنی اپنی قوم سے کہہ دیا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے شرک سے نفرت کرتے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، توحید کا مطلب یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں شرک کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں۔ جس طریقے سے آپ کو قتل برا لگتا ہے، آپ کا پڑوسی زنا کرے آپ کو برا لگتا ہے، آپ کا رشتہ دار کسی کو قتل کر دے آپ کو برا لگتا ہے، کسی بے گناہ کا خون بہایا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، ویسے آپ کو یہ بھی برا لگنا چاہیے کہ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، پتھروں کو پوجا جائے، جانوروں کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ عمل آپ کے نزدیک قابل نفرت ہونا چاہیے، قابل بغض ہونا چاہیے، اس عمل کو آپ کبھی ایکسپٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے کوئی شرک کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ انسانی سلوک، انسانی ہمدردی وہ سب کچھ کریں گے، مگر اس کے شرک کے لیے ہمارے اندر کوئی سافٹ کارنر ہمارے دل میں نہیں ہونا۔ یہ ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا سبب۔ بھائی دنیا میں سب سے بڑا بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ماں اسے جنم دیتی ہے تو باپ اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے۔ ظاہر ابراہیم کے باپ آزر نے بھی ان کو چلنا سکھایا ہوگا، ابراہیم کے باپ نے بھی ان کو محبتوں سے پالا ہوگا، مگر جس دن ابراہیم اور ان کے باپ کے بیچ میں شرک کی دیوار کھڑی ہو گئی، ابراہیم بری ہو گئے اپنے باپ سے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اللہ نے جس کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے بار بار، میں آج سرچ کر رہا تھا تو قرآن میں 10 بار یہ لفظ آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے 10 بار یہ لفظ آیا ہے، اور وہ لفظ حنیف۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیف کو اردو میں کہتے ہیں یکسو۔ یکسو مطلب ون سائیڈڈ۔ ابراہیم ون سائیڈڈ تھے، ابراہیم کے اندر دو رنگی نہیں تھی۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ابراہیم یکسو تھے۔ ابراہیم نے ساری کائنات سے اپنا رشتہ توڑ کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا۔
اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس شعر کا مطلب اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم کی زندگی سے دیکھو. ابراہیم دو عالم سے خفا ہے. ابراہیم نے دو عالم کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار کہا ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیفہ. میرا ابراہیم حنیف تھا. میرے ابراہیم نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین باپ بھی ہمیں ملتا ہے. ایک باپ وہی نہیں ہوتا ہے جسے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو، اپنے بچوں کے رہنے کے لیے ٹھکانے کی فکر ہو، اپنے بچوں کے اچھے کھانے کی فکر ہو، اپنے بچے کی تعلیم کی فکر ہو. ایک بہترین باپ وہ ہوتا ہے جسے اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہو، جسے اپنے بچے کے ایمان کی فکر ہو، جسے اپنے بچے کی آخرت کی فکر ہو. ابراہیم وہ باپ ہے کہ اپنے دودھ پیتے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین میں کھانے کعبہ کے پاس، تیرے گھر کے پاس، اس بے آب و گیا سرزمین میں جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگتا، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیدا ہوتا، اے اللہ اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تو میری اولاد کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی الفت اور محبت ڈال دے. وارزقہم من الثمرات، اور میری اولاد کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. اولاد کے لیے نماز کی فکر ہو رہی ہے. اولاد کو جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ اس جگہ کو دنیا کی محبتوں کا مرکز بنا دے، اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کے لیے اٹریکشن پیدا ہو جائے، کشش پیدا ہو جائے، لوگوں کے دل کھنچ کے چلے آئے. آج 4.25 ساڑھے 4 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ایک انسان اس گھر پہ جانے، اس جگہ پہ جانے کے لیے بےتاب بنا ہے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے بےتاب بنا ہے. جو گیا ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے، جو نہیں گیا ہے وہ جانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ابراہیم نے کیسی دعا کی تھی میرے بھائی. ہزاروں برس گزر گئے، نہ اس جگہ کی کشش میں کوئی کمی آئی، نہ اس اللہ کے گھر کے کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی، نہ اس سرزمین پر پھلوں کی روزی میں کوئی کمی آئی. یہ خلیل اللہ کی دعا تھی جو اللہ نے. اولاد کی محبت اس کو کہتے میرے بھائی. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا. بھائی ابراہیم توحید والے ہیں، عقیدے کے امام ہیں، توحید کے امام ہیں، مگر انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے باپ دادا نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے. شرک وہ چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو زندگی پر توحید کرتے کرتے آخری دم کوئی شرکیہ کام کر کے دنیا سے چلا جائے. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ توحید پر خاتمہ کرے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. ابراہیم ایک عظیم باپ ہے. ابراہیم وہ باپ ہے کہ قرآن کا پہلا پارہ کھولیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو میرا بندہ ابراہیم، اس کو اللہ نے بہت آزمایا، کئی چیزوں میں آزمایا، اور ابراہیم ہر امتحان میں کھڑا اترا. اور جب ابراہیم سارے امتحانات میں کامیاب ہو گیا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. ابراہیم خوش ہو جاتے میں امام بن جاؤں گا، مگر ابراہیم ان میں سے نہیں ہے جن کا ظرف اتنا چھوٹا ہو. ابراہیم کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہے. اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی، کہا اللہ مجھے تو امام بنانے والا ہے، میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہمارے یہاں خاندان نہیں چلا کرتے، ہمارے یہاں رشتہ داریاں نہیں چلا کرتی. تیری اولاد اگر ظالم ہوگی تو وہ ظالم مانی جائے گی، تیرے نقشے قدم پر چلے گی تو تیری اولاد کو بھی امام بنائیں گے. کیا رول ہے، کیا اصول ہے، کیا قاعدہ ہے. یہاں تو ذات سید کے بیٹے ہیں تو سید ہیں،
برادریاں کام نہیں آئیں گی، اللہ کے آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کا عمل کرنا ہے۔ اللہ نے صاف کر دیا، ابراہیم تیری اولاد تیرے نقش قدم پہ چلے گی، اسماعیل بنے گی، تیرے نقش قدم پہ چلے گی اسحاق بنے گی، تیرے نقش قدم پہ چلے گی یعقوب بنے گی، اور اگر راستے سے ہٹے گی تو یوسف کے 10 بھائی جو تھے وہ بھی تو ابراہیم کی اولاد تھے، یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی تو اسی ابراہیم کی نسل تھے، یعقوب کی اولاد تھے، مگر کتنے غلط کام کیے، اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا انہوں نے۔ تو ابراہیم ایک عظیم باپ، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جسے اپنے بچوں کے پریوار کی بھی فکر ہو، اپنی بہو کی بھی فکر ہو، بچوں کا گھر بگڑتا دیکھ کے باپ خوش نہ ہو، بچوں کا گھر بگڑتا دیکھ کے باپ کا دل کلپے، باپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو، بچوں کا گھر بنانے کی فکر اس سے لگی ہو۔ ابراہیم ایک ایسے باپ تھے۔ ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے، بیٹا رہتا ہے مکہ میں، اسماعیل مکہ میں رہتے ہیں، باپ فلسطین میں رہتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے دونوں کے بیچ۔ بڑے عرصے کے بعد ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو اتفاق سے بیٹا گھر میں نہیں تھا، بہو تھی۔ حضرت ابراہیم نے بہو سے حال چال لیا، کیا حال چال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ اچھا، بہو یہ جان نہیں رہی کہ ہمارے سسر ہیں، بہو نے سمجھا بزرگ آدمی ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، ایسے ہی میرے شوہر کے جان پہچان والے ہوں گے۔ بہو نے کہا کہ بڑی بری گزر رہی ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ بس اس نے اپنے حالات کا رونا رویا، اور ابراہیم تو بہرحال ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا شوہر آپ کے آئے تو بول دینا کہ چوکھٹ بدل، غیر عتبۃ بابک، اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل۔ حضرت اسماعیل گھر آئے، بیوی نے بات ہی بات میں کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، بزرگ صاحب آئے تھے، آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ بھائی ہم سے اور آپ سے کوئی کہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دے تو ہم کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے بیوی کو طلاق دے دو، مگر وہ باپ کا اشارہ وہ بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ حضرت اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے، گفتگو کا یہ انداز میرے والد کا ہی ہو سکتا ہے، وہ میرے والد تھے، یہ بتاؤ تم نے ان سے کہا کیا تھا؟ کہا میں نے ان سے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ کہا انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دوں، اور بیوی کو حضرت اسماعیل نے طلاق دی۔ اب یہاں تھوڑا رکیے گا، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا کٹھن مسئلہ ہے کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا طلاق دے دے؟ یہاں تو ہر گھر میں ساس بہو کے مسئلے ہیں، ہر گھر میں سسر اور بہو کے مسئلے ہیں۔ پتہ لگا کسی دن بیوی نے مطلب کا کھانا نہیں بنایا، بہو نے کسی دن، بہو نے گھر کے کام نہیں کیے، بہو نے سسر کو ناراض کر دیا، ساس کو ناراض کر دیا۔ اب ساس سسر یہی حدیث پڑھ کے گئے، مولوی صاحب نے حدیث بیان کی، چلو تو اپنے دروازے کی چوکھٹ پر۔ تو صاحب اس کے لیے ابراہیم کے جیسا باپ بننا پڑا۔ وہ ہر باپ کے لیے حکم نہیں ہے، وہ ابراہیم کے جیسا باپ ہے جس کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل جو خود اللہ کا ایک پیغمبر ہے، جو خود اللہ کا ایک نبی ہے، اور نبی کی بیوی ناشکری نہیں ہو سکتی۔ نبی کے گھر میں رہنے والی بیوی اگر اس کا کردار یہ ہو کہ اگر کبھی کھانے پینے میں کوئی تنگی آ جائے، کبھی روزی روٹی میں کوئی دقت آ جائے، تو وہ ایک اجنبی اور ایک پردیسی سے یہ کہے کہ ہمارے گھر میں بڑی شکایتیں، بڑی پریشانیاں ہیں، یہ ایک نبی کی بیوی کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیم نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ پھر ایک دوسرا وقت آیا، پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آئے۔ اب یہ دوسری بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام، یہ اللہ کی بندی نیک تھی، یہ صبر و شکر کرنے والی تھی۔ جب اس سے حضرت ابراہیم نے حالات پوچھے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے کہا جو بھی ہے جس حال میں بھی اللہ کا شکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کریں، اسے برقرار رکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک عظیم باپ جو اپنے بیٹے کے گھر کو بچانے کی بھی فکر کرے۔ اور ایک آخری نقطہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ ایک بات پر غور کیجئے، قربانی کا واقعہ تو انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ قربانی کا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے 23ویں پارے میں، وہاں ایک عجیب بات پر آپ غور کیجئے۔ باپ کہاں رہتا ہے؟ فلسطین میں۔ بیٹا کہاں رہتا ہے؟ مکہ میں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک پرورش کی ہے ماں نے، باپ تو دور ہے نا بیٹے سے، مگر قرآن کا جملہ ذرا نوٹ کیجئے گا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، بیٹا جب اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، اے اللہ، بیٹا تو اپنے باپ سے دور رہتا ہے، بیٹا تو مکہ میں رہتا ہے، باپ تو فلسطین میں رہتا ہے،
اے اللہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا؟ مطلب یہ ہوا ضروری نہیں ہے کہ باپ اور بیٹا ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں تبھی ساتھ کو ساتھ کہا جائے. ساتھ یہ بھی ہے کہ بیٹا ہزاروں کلومیٹر دور ہے مگر بیٹے کے دل میں, بیٹے کے سینے میں باپ کی محبت جوش مار رہی ہے اور باپ کا دل بیٹے کی محبت سے بھرا ہوا ہے. کبھی کبھی دور رہ کر کے بھی انسان ساتھ ہوتا ہے اور کبھی ایک گھر میں ایک کمرے میں رہ کر کے وہ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے. قرآن ساتھ کا مطلب بتا رہا ہے کہ بیٹے اور باپ اگر ڈسٹینس کی بات کریں تو سینکڑوں کلومیٹر سے دور رہتے ہیں مگر بیٹے کے دل میں باپ کی نہ کوئی قدر میں کمی ہے نہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کی کوئی کمی. اب آگے کا جو واقعہ ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ اجماع میں روشنی ڈالیں گے. ابراہیم کی زندگی میں میرے بھائیوں بہت سارے سبق ہیں اور ہم نے صرف ایک سبق لیا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم کی زندگی سے اور بھی سبق حاصل کریں, اپنی توحید کو پکا کریں, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, ایک عظیم باپ بنے, ایک عظیم بیٹے بنے, ایک عظیم شوہر بنے. ابراہیم کی زندگی کے اور پہلوؤں پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم روشنی ڈالیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رکھ اور توحید پر قائم اور دائم رکھ. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کے امن چین اور خراب کرنے والے جو لوگ ہیں اور جس طریقے کے بھی لوگ ہیں اللہ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا اور ہمارے ملک میں تمام لوگوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ آ رہا ہے, اللہ تو توفیق دے کہ ہم پوری آزادی کے ساتھ اور امن و سکون کے ساتھ اس تہوار کو ہم منائیں اور جو اسلامی طریقہ ہے, جو اسلامی شعار ہے اس کے مطابق ہم اس عظیم عبادت کو ہم پورا کریں. اے اللہ تو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما, جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کو رزق حلال مہیا عطا فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے توحید پر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما اور ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.